کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایسے کون سے 9 کام ہیں جو آپ کو ذو الحج شریف کے مہینے میں کرنے ہیں؟ یہ سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس ذو الحجۃ الحرام کے بابرکت مہینے میں کرنے والے کچھ اعمال سیکھیں گے جن کے کرنے سے انشاءاللہ ہمیں اس پورے مہینے کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ذو الحج میں کرنے والے اعمال، سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے حج و عمرہ۔ صاحب استطاعت اور ایسے لوگ جو توفیق رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں حج یا عمرہ جو بھی وہ ادا کر سکتے ہیں ان کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ان پر حج فرض ہو چکا ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے حج اور عمرہ ادا کر لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے نفلی روزے، جس میں عرفہ کا روزہ بھی ہے، اور الحمدللہ اس مبارک مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد قربانی، تو صاحب استطاعت لوگوں پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے، تو اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اس لیے سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان پر قربانی واجب تو نہیں، یا ان کے پاس اتنا مال موجود ہے جس کے اوپر قربانی ان پر واجب ہو گئی ہو۔ تو اس مبارک مہینے میں اس سنت ابراہیمی کو لازمی ادا کیجیے۔ اس کے بعد آتا ہے تکبیرات تشریق۔ اس مبارک مہینے میں تکبیرات لازمی پڑھنا چاہیے، جس میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے علاوہ باقی تکبیرات جو پڑھی جاتی ہیں اس مبارک مہینے میں ان کو ورد زبان رکھنا چاہیے۔ 9 ذو الحجۃ الحرام سے لے کر 13 ذو الحجۃ الحرام کی نماز عصر کے وقت تک ان تکبیرات کو ورد زبان رکھیے۔ 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے ذکر و اذکار۔ ویسے تو پورا سال ہی اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس مبارک مہینے میں کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں جتنے زیادہ وہ اللہ کو محبوب ہیں اتنے کوئی اور اعمال محبوب نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اور ذکر و اذکار جو ہیں ان کو بڑھ چڑھ کر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے صدقہ اور خیرات۔ جتنی بھی آپ توفیق رکھتے ہیں لازمی سے صدقہ اور خیرات کیجئے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹائے گا، لہٰذا ان بابرکت دنوں میں صدقہ اور خیرات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے، جنہوں نے سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے، ان کے لیے افضل ہے تو وہ ان 10 دنوں کے دوران اپنے بال یا ناخن نہ تراشیں۔ اگر باقی لوگ بھی جو قربانی نہیں بھی کر رہے ثواب کی نیت سے اگر وہ اپنے ناخن یا بال نہیں تراشتے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور ان دنوں میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں بہت زیادہ دعائیں فرمائیں، لہٰذا ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے تو وہ اولاد کے حق میں بے شک قبول کی جاتی ہے۔ خصوصاً 8، 9 اور 10 ذو الحجہ کو اپنی اولاد کے حق میں ڈھیر ساری دعا کیجیے۔ اور سب سے اہم چیز نماز عید با جماعت، یعنی جو مسلمان بھائی ہیں 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن با جماعت مسجد کے اندر جا کر نماز عید پڑھنی چاہیے اور خطبہ بھی مکمل سننا چاہیے، تاکہ ان کو عید الاضحیٰ کی نماز کے ساتھ ساتھ پچھلے 10 دن جو وہ نیک اعمال کرتے رہے ہیں ان کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا کر دیا جائے۔ وہ اعمال ہیں ذی الحج کے ان 10 مبارک دنوں کے درمیان لازمی کرنے چاہیے، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ عام دنوں میں بھی اللہ پاک کی عبادت ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ کچھ مبارک اور متبرک دن ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختص فرمائے ہیں، تو ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی نیک اعمال شیئر کیجئے گا، تاکہ اگر کوئی بھی ان میں سے کوئی ایک نیک عمل بھی کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ ثواب کے حقدار ہوں۔ ایسی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔